آپ کس کو موج کرا سکتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں؟ واحد ایک ایسا الفاظ کوئی قدرتی ہے کہ وہ آپ اس کے لیے ضرور کہیں گے. ہر بچے نے اس کو پکڑا ہوا ہے. تو کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ ان کو سب کو علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جوڑ دیا انہوں نے. ایسے فلو میں کہا کیونکہ یہ چپس لینے گئے ہوئے تھے, آدر موج کرام آدر سیر کرام آدر ردم بناتے بناتے. یہ اچھا لگا جملہ, پیار کا میسج ہے جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. پاپا میرے لیے لکھے. ہم تینوں پاپا کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں, کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے یہ پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, تو آگے چل کے کچھ نہ کچھ روشنی مل ہی جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوک کے بیتاج بادشاہ, پاکستان کے نامور گلوکار عارف لوہار صاحب, اور آج انٹرویو میں ہمارے ساتھ پہلی بار ان کے جو صاحبزادے ہیں, تینوں صاحبزادے علی, عامر اور عالم, وہ بھی موجود ہیں. عارف لوہار صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ان کے بچوں کی اسٹیج پر پرفارمنس ان کے ساتھ آ جائے تو جو پسند کرنے کا انداز ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. عارف لوہار صاحب نے اپنے بچوں کے ساتھ ریسنٹلی پی ایس ایل کی اوپننگ سیریمنی میں بھی پرفارم کیا, وہ بھی جانیں گے. لیکن سب سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ جو ریسنٹلی ان کا ایک گانا بڑا پاپولر ہوا ہے, اس کے پیچھے کون سا سفر تھا؟ کیا اس میں بچوں کی بھی کوئی کنٹریبیوشن تھی یا صرف سوللی ان کا اپنی کنٹریبیوشن تھی جس کی وجہ سے وہ گانا اتنا پاپولر ہو گیا؟ تو عارف لوہار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آ تینو موج کراواں, یہ موج ابھی تک چل رہی ہے, یہ موج کی وجہ بنی کون بیہائنڈ دا سین کون تھا وجہ؟ آپ کس کو موج کرا سکتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں, ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل کے نزدیک جو ہوتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ اگر آپ کا وہ رشتہ ہے, جیسے ماں ہے, جیسے باپ ہے, جیسے بچے ہیں, جیسے بیٹی ہے, جیسے آپ خوش کر رہے ہیں, جیسے آپ کا کوئی ساتھی ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ملایا ہوا ہے آپس میں, یہ واحد ایک ایسا الفاظ کوئی قدرتی ہے کہ وہ آپ اس کے لیے ضرور کہیں گے. سو یہ چیز ہے کہ جب آنی ہوتی ہے چیز, جو ایک قدرتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں میں سے یہ ایک الفاظ کوئی ایسا مل جاتا ہے جو کہ لوگوں کو جوڑ دیتا ہے. جو سوشل میڈیا پہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گیجٹ جو آپ نے ہاتھ میں دیا ہے بچوں کے, تو وہ ہر بچے نے اس کو پکڑا ہوا ہے. تو کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ ان کو سب کو علیحدہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو جوڑ دیا انہوں نے آ کے, تو یہ تو پھر قدرت کی خاص کرم نوازی ہو سکتی ہے. یہ جو گانا تھا آپ کا آج آ تینو موج کراواں, کبھی بچے اداس بیٹھے ہوں تو کبھی آپ نے کہا آ تینو موج کراواں؟ بات شروع ہی ان سے ہوئی تھی, تو کہ یہ تو کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ کرے قولیاں تو رب کرے سولیاں. مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک بھی ردم ہم بنا رہے تھے, کچھ گانے بن رہے تھے, ان کے بناتے بناتے میں نے ایسے فلو میں کہا کیونکہ یہ چپس لینے گئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا آدر موج کراواں آدر سیر کراواں آدر چپس کھواواں. وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ سارے, گانے کچھ بنا رہے تھے, ترتیب دے رہے تھے, تو ردم بناتے بناتے یہ اچھا لگا جملہ, تو اس کو ہم نے کام پہ لگا دیا کہ چلے بھی اس کو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں, لیکن چھوڑ دیا اس کو. پھر بیچ میں پھر 2 سال بعد ایسے ہی مجھے میرے دوست نے کہا کہ ارے بھائی اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھے, بڑی اچھی لائن ہے. تو پھر کیونکہ میں نے لکھی تھی, تو میں نے کہا ہاں چلے دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں راج قلعہ نے ایک بہت پیارا اس کی ردم بنائی, اور دیپ جندو صاحب نے اس کو اور سجا دیا ماشاءاللہ سے. تو جب چیز کوئی آنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بس مہربان ہوتا ہے, کرم کرتا ہے وہ, تو پھر ہی جا کے کوئی. میں نے تو ایک پیار کا میسج ہے جو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی کہ آ تینو موج کراواں. کون کراندہ ہے موج؟ کہ کوئی اگر کوئی گھر میں رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں, کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سیلیبریٹ کریں اچھے طریقے سے, پازیٹیوٹی پہ, محبت پہ بات کریں, تو اس میں آ جاتا ہے کہ موج کراواں دے وچ کھانا آ گیا, پینا آ گیا, چلنا آ گیا, سیر آ گئی, ملک آ گیا, لاہور آ گیا, ہاں جی, تو ساری چیزیں اس میں آ جاتی, مرج ہو جاتی ہیں. اچھا, ہم عالم لوہار جو ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان سے بات کریں گے, پھر عامر اور پھر علی سے بھی بات کریں گے. عارف لوہار صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں, اور نام ان کا اپنے دادا سے انہوں نے لیا ہے, عالم لوہار صاحب, عالم لوہار جونیئر. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ بابا کے لیے آپ لکی ہو یا بابا آپ کے لیے لکی ہیں؟ پاپا میرے لیے لکھے. اچھا, پاپا لکی ہیں. تو آپ نے تو وہ موج کروانے والے کے جو انہوں نے کامنٹ کیے تھے اس پہ وہ گانا بنا, کتنا پاپولر ہو گیا وہ؟ انشاءاللہ ہو جائے گا.
اور جائے گا इंशाल्लाह। اچھا ابھی آپ نے PSL میں بھی پرفارم کیا تھا اوپننگ سیریمنی میں، जी जी। تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اتنی بڑی اسٹیج ہوتی ہے اور لوگوں کا تو خواب ہوتا ہے کہ وہاں جائیں ہم، اور آپ اتنی چھوٹی سی عمر میں تینوں بھائی گئے وہاں پہ. مزہ آیا تھا بس. مزہ آیا تھا؟ ہاں جی. اچھا آپ آگے فیوچر گولز کیا ہیں آپ کے؟ فیوچر گولز انشاءاللہ اب بزنس کریں گے انشاءاللہ. بزنس ساتھ میں یہ بھی رکھیں گے. میوزک بھی؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. تو زیادہ جھکاؤ کس طرف ہوگا آپ کا؟ میوزک کی طرف، میوزک کو ایز انٹرٹینمنٹ لوگے اور بزنس کو سیریس؟ دونوں طرف ہوگا. دونوں طرف. ہاں جی ہاں جی. اور ابھی آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 4th. 4th کلاس میں ہے، ماشاء اللہ. چلیں عامر سے اور دوسرے بھائی سے بھی بات کرتے ہیں. عامر آپ یہ بتاؤ، آپ پہلے کون سی کلاس میں، یہ بتاؤ. میں 7th میں. اچھا. اور تینوں بھائی میں سنجیدہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. ساری مذاق کرتے ہیں اور جھگڑتا کوئی نہیں ہے؟ نہیں کبھی کبھی ہو جاتی کہ ایسے ہم پیار والی کبھی بھائیوں کی پیار والی ہوتی ہے. علی بھائی آپ کو پھر صلح کرواتے ہوں گے، سلواتے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی نہیں بڑے بھائی. اس طرح والی لڑائی نہیں، پیار والی لڑائی جس کو لاڈ والی لڑائی کہتے ہیں، بھائیوں کی جو آپس میں ہوتی ہے. آج بار تو مجھے لگ رہا ہے کہ اسی دن اسی ٹاپک پہ بھی کوئی گانا بن جانا ہے. آپ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتاؤ علی، آپ بتاؤ، سب سے بڑے بھائی ہو آپ، تو کچھ چیزیں آپ سے سیکھتے ہیں بھائی، دونوں بھائی، یا والد صاحب سے زیادہ ان کی سیکھنے کا رجحان ہوتا ہے؟ ہم تینوں پاپا کے ساتھ ہمیشہ بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم اپنی امپروومنٹ میں کرتے ہیں. یعنی کہ آہستہ آہستہ امپروو، ظاہری بات ہے جب پتہ لگتا ہے بندے کو تو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ اس کو امپروو کرتا رہتا ہے. ہم ہمیشہ اپنے پاپا کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا آپ لوگ اسٹیج پہ تینوں بھائی پرفارم کرتے ہو اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو یہ چیزیں سیکھی ہیں یا پھر آپ کو بائی برتھ یہ چیزیں ملی ہیں، مطلب آواز؟ بائی برتھ ہی ملی ہے. ہم پاپا زیادہ کس کو، دادا کو دیکھتے ہو یا بابا کو سنتے ہو؟ دونوں کو. دونوں کو. جی دونوں کو. بالکل بالکل. تو فیوچر میں کیا پلان ہے تینوں بھائی ابو کے ساتھ مل کے کوئی بڑے پلیٹ فارم پہ مشترکہ طور پہ آنے کا پلان ہے آپ کا؟ پاپا نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے ساتھ اسٹڈی بھی رکھنی ہے اور ساتھ اس کو بھی آپ نے ساتھ جاری رکھنا ہے، کیونکہ ایک یہ ہے نا کہ جنریشن ہوتی ہے تو وہ آگے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے اس کو جاری رکھنا ہے آگے تک. آپ بتائیں آپ کا کیا پلان ہے؟ جیسے عالم نے بتایا میں نے بزنس مین بننا ہے. بالکل تینوں بھائیوں کا بزنس کا ہی ہے، ساتھ آگے جا کے کٹھی تینوں بھائی انشاءاللہ آگے جا کے بزنس بھی کریں گے، ساتھ پاپا بھی، ساتھ بزنس بھی، ساتھ میوزک بھی انشاءاللہ. پاپا اور ہم تینوں انشاءاللہ. سر آپ سے لاسٹ سوال ہے، بچوں سے تو بات بہت زیادہ ہوگی، آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ بچوں نے کہا کہ میں نے بزنس کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی انشاءاللہ کرے گا، تو آپ کا کیا پلان ہے کہ، اور خواہش کیا ہے کہ یہ میرے تینوں بچے دنیا کے اس پلیٹ فارم پہ جا کے پرفارم کریں جو میرا خواب ہے، بچے مجھے ریپرزینٹ کریں گے؟ پھر بات ہے کہ سوچتا ہے انسان کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن مجھے امید ہے اللہ کے گھر سے، اگر ابھی یہ پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو آگے چل کے کچھ نہ کچھ روشنی مل ہی جائے گی. تو انسان کی کوشش ہے کہ وہ جستجو کرتا رہے، منزل جو ہے وہ خود بخود اس کے قریب آ جاتی ہے. تو میری دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی بھی بچہ، کسی کا بھی کوئی کوشش کر رہا ہے کامیاب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں جو ہیں وہ بلند کرے اور ان کو وہ منزل مل جائے جو ان کے ماں باپ کی خواہش ہے. بہت شکریہ عارف لوہار صاحب کے تینوں صاحبزادے آج کے اس انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کے جو فیوچر گولز ہیں اور خاص طور پہ میوزک کو لے کے جو ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے ہم سے تمام باتیں جو ہے وہ شیئر کی ہیں. اور اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آج کی اس انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ تینوں صاحبزادے، جس طرح ان کے والد صاحب پاکستان میوزک انڈسٹری کو اور پاکستان کو سرو کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کے دادا نے بھی اسی طرح ریپرزینٹ کیا، یہ تینوں صاحبزادے بھی یوں ہی پاکستان میوزک انڈسٹری اور ملک کا جو نام ہے وہ عالمی سطح پر روشن کریں گے.